کتاب سر الاسرار، اردو ترجمہ مع عربی متن، تصنیف لطیف سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ، مترجم سلطان محمد احسن علی سروری قادری، ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز، رجسٹرڈ لاہور، بار اول فروری 2014، بار دوم نومبر 2016، بار سوم مئی 2023۔ انتصاب مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظل الاقدس کے نام، جن کی مہربانی اور شفقت اور محبت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ پیش لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے، جس کی شان اس قدر بلند ہے کہ عقل و فہم سے ماورا ہے، جس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، جو پوشیدہ ہو کر بھی ہر چیز میں عیاں ہے اور عیاں ہو کر بھی غافلین سے پوشیدہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس و معطر و مطہر و منور پر، جو مظہر ذات حق، وجہ وجود کائنات اور حسن کائنات ہیں۔ لاکھوں درود و سلام اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جو آفتاب و مہتاب دو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی ہی خوبصورت اور روشن کرنیں ہیں، جن سے یہ کائنات منور ہے۔ لاکھوں سلام اولیاء کرام کے امام غوث سمدانی، قطب زمانی، محبوب سبحانی، شیخ محی الدین سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ پر، جن کا قدم مبارک تمام غوث و قطب کی گردن پر ہے، جو نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلطان الفقر ہیں۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کا ظہور اس عالم رنگ و بو میں اس وقت ہوا جب ہر طرف فرقہ پرستی اور گمراہی عام ہو چکی تھی اور دین اسلام انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ باطل فرقوں نے مسلمانوں کو ذہنی انتشار میں مبتلا کر رکھا تھا، اور مسلمان دین اسلام کی حقیقی روح سے اتنے ہی ناواقف تھے جتنے غیر مسلم۔ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبات، الہامی مواعظ حسنہ اور کتب سے نہ صرف مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کی تصانیف سے مردہ قلوب کو حیات نو ملتی ہے۔ عقیدت اور اعتقاد سے ان تعلیمات کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے والوں پر معرفت و حقیقت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، اور راہ سلوک پر سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ خود ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مشہور تصانیف میں سر الاسرار، فتوح الغیب، الرسالۃ الغوثیہ، الفتح الربانی، غنیۃ الطالبین اور دیوان غوث العظم رضی اللہ عنہ عام دستیاب ہیں۔ سر الاسرار یعنی رازوں کے راز۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ کتاب واقعی اسرار الہی کا مجموعہ ہے اور معرفت حق تعالیٰ کے اسرار سے لبریز ہے، جس میں فقر کی حقیقی تعلیمات کو بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی اس تصنیف مبارکہ میں کل 24 فصلیں تحریر فرمائی ہیں، جن میں 110 سے زائد موضوعات کو ہر دو ظاہری و باطنی پہلوؤں سے بیان فرمایا ہے۔ انداز تحریر انتہائی مختصر مگر جامع ہے۔ ایک طالب مولا کو راہ فقر یعنی راہ معرفت و وصال الہی میں پیش آنے والے ہر مقام اور گمراہ کرنے والی ہر مشکل اور اس کے حل کو بیان فرمایا۔ خاص طور پر 23ویں فصل میں آپ رضی اللہ عنہ نے اہل تصوف ہونے کا دعویٰ کرنے والے گمراہ فرقوں کی اقسام، نظریات، علامات اور اشکال کو بیان فرمایا ہے۔ جیسے حالات اس وقت تھے، ویسی ہی صورتحال آج دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی درپیش ہے۔ ایک طرف تو دین اسلام کے ظاہری پہلو کو علماء سو کے اختلافات اور نظریات نے، اور باطنی پہلو کو موروثی سجادہ نشینوں، نسبی گدی نشینوں اور جعلی پیروں نے مبتلا فتنہ کر رکھا ہے، اور دوسری طرف عوام الناس میں طلب دنیا خطرناک حد سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی اہل تصوف کی پیروی کی بجائے اس ولی واصل کی اطاعت و پیروی کا حکم فرمایا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے ناقصوں کو کامل بنانے کے لیے بھیجا گیا ہو، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی راہ جانتا ہو،
ایسے فقیر کامل کو آپ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث کامل اور مرشد کامل کی حقیقی اولاد قرار دیا ہے۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس نے طالبان مولا کی باطنی ضرورت کے پیش نظر اور دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق اس تصنیف لطیف میں بیان کردہ تعلیمات کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے آسان اردو ترجمہ کا حکم فرمایا، کیونکہ مارکیٹ میں دستیاب تراجم آسان فہم نہیں اور نہ ہی وہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کا مفہوم اور اس کی روح کو واضح کر پاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس نے اپنی لائبریری سے سر الاسرار کے 2 نسخے عربی متن مع ترجمہ عنایت فرمائے اور مزید تحقیق کا حکم بھی صادر فرمایا۔ پہلا نسخہ غوثیہ کتب خانہ بیرون شاہ عالم گیٹ لاہور کا شائع کردہ بار دوم ہے، جس کی تاریخ اشاعت محرم الحرام 1401 ہجری سن 1980 ہے اور اس کے مترجم حافظ برکت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کتاب کے پیش لفظ میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ سر الاسرار کا یہ عربی نسخہ بغداد میں سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک کی تحویل میں چلا آ رہا تھا اور اردو ترجمہ کے ساتھ اشاعت سے محروم تھا، جو حافظ برکت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد سے بوجہ عقیدت و محبت تحفہ میں ملا تاکہ اس کی اشاعت کی جائے۔ اس کتاب میں ایک صفحہ پر اصل عربی متن اور دوسرے صفحہ پر اس کا ترجمہ شائع کیا گیا ہے۔ کتاب کا ترجمہ دوسرے تراجم سے قدرے بہتر ہے۔ دوسرا نسخہ عربی متن مع اردو ترجمہ مکتبۃ العارفین لاہور کا شائع کردہ ہے، جس کے مترجم سید امیر خان نیازی مرحوم ہیں۔ اس کتاب میں بھی ایک صفحہ پر عربی متن اور دوسرے صفحہ پر ترجمہ کیا گیا ہے۔ سید امیر خان نیازی صاحب نے کتاب کے پیش لفظ میں یہ بات بالکل بھی واضح نہیں کی کہ کتاب کے ترجمہ کے لیے انہوں نے عربی متن کہاں سے حاصل کیا۔ جب اس کتاب کے عربی متن کا غوثیہ کتب خانہ کے شائع کردہ نسخہ سے تقابلی جائزہ لیا گیا تو سوائے املا کی چند غلطیوں کے حرف بحرف وہی نسخہ ہے۔ میرے مرشد سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس سے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ یہی نسخہ انہوں نے سید امیر خان نیازی مرحوم کو دیا تھا، جس کی عربی کو بنیاد بنا کر انہوں نے سر الاسرار کا ترجمہ کیا اور اس کا بار اول سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی زیر نگرانی اور سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں ہی مکتبۃ العارفین 4/A ایکسٹینشن ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ لاہور سے ستمبر 2003 میں شائع ہوا اور اس میں آپ مدظ اللہ الاقدس نے تقریض جمیل بھی تحریر فرمایا تھا، جو بعد کے ایڈیشنوں میں کسی اور نام سے شائع ہوتا رہا۔ عربی متن کی تلاش کے دوران جامع الازہر مصر کا مطبوعہ ایک نسخہ دستیاب ہوا جو جمادی الثانی 1374 ہجری میں شائع ہوا اور اس کو سید عبد الرحمن محمد ملتزم نے مرتب کیا۔ جب اس مصری نسخہ کا بغدادی نسخہ سے تقابلی موازنہ کیا گیا تو دونوں میں کچھ خاص فرق نہ پایا گیا، سوائے اس کے کہ مصری نسخہ میں کہیں کہیں مختلف اولیاء کرام کے فارسی اشعار کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 1-2 لفظی غلطیوں کے علاوہ باقی متن بالکل بغدادی نسخہ جیسا ہے۔ مارکیٹ میں دستیاب اردو تراجم میں ایک ترجمہ زاویہ پبلیشرز دربار مارکیٹ لاہور کا شائع کردہ ہے، جس کے مترجم ظفر اقبال کلیار ہیں۔ یہ کتاب کا بار اول ہے اور سن اشاعت سن 2012 ہے۔ اس ترجمہ کے مطالعہ سے معلوم ہوا کہ ترجمہ بہت ہی مشکل انداز میں کیا گیا ہے اور بہت سی جگہوں پر عربی متن کا ترجمہ کیا ہی نہیں گیا۔ دوسرا اردو ترجمہ قادری رضوی کتب خانہ لاہور کا شائع کردہ ہے، جس کے مترجم محمد منشا تابش ہیں۔ منشا صاحب نے کتاب کے ترجمہ کے دوران اپنی طرف سے مختلف مقامات پر بطور شاعر اپنے اشعار کا استعمال کیا ہے۔ میں نے ترجمہ کرنے کے لیے بغدادی نسخہ کو بنیاد بنایا ہے۔ ترجمہ کے دوران میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی ظاہری و باطنی مدد میرے شامل حال رہی اور ترجمہ کے دوران جس مقام پر مجھے مشکل پیش آئی میں نے آپ مدظ اللہ الاقدس سے رابطہ کیا تو آپ مدظ اللہ الاقدس نے نہایت شفقت سے اس موضوع کو نہ صرف سر الاسرار بلکہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی دیگر تصنیفات کے حوالہ جات کے ذریعے بھی تفصیلاً بیان فرمایا تاکہ اس عاجز کو تعلیمات غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے حقیقی مفہوم کو سمجھ کر ترجمہ کرنے میں مدد مل سکے۔ میں اپنے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کا نہایت شکر گزار ہوں کہ جن کی مہربانی سے میں اس لائق ہوا کہ ترجمہ آسان فہم
اور عربی متن کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے کر سکوں۔ مشکل اور شرح طلب الفاظ اور اصطلاحات کی وضاحت جو میں نے اپنے مرشد کریم سے مختلف اوقات میں سنی اور سمجھی، حواشی میں تحریر کر دی گئی ہے۔ دنیا میں تراجم کے لیے 3 طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ اصل متن کے بغیر ترجمہ شائع کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ضخامت کم ہونے کی وجہ سے کتاب کی قیمت کم رہتی ہے، اور نقصان یہ ہے کہ اصل متن کی غیر موجودگی میں قاری کے ذہن میں یہ خدشہ موجود رہتا ہے کہ ترجمہ اصل متن کے مطابق ہے یا مترجم نے اپنی طرف سے کچھ رد و بدل تو نہیں کیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک صفحہ پر اصل متن اور اس کے مقابل صفحہ پر ترجمہ شائع کیا جاتا ہے۔ اس میں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ قاری کو مطالعہ کی روانی میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مکمل ترجمہ شائع کرنے کے بعد تصدیق و موازنہ کے لیے آخر میں اصل متن شائع کر دیا جاتا ہے۔ میں نے تیسرے طریقہ کو بہتر سمجھا ہے۔ ترجمہ کے اختتام پر سر الاسرار کا اصل عربی متن اہل علم اور اہل تحقیق حضرات کے لیے شائع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ عاجز سلطان محمد احسن علی سروری قادری۔ سر الاسرار اردو ترجمہ۔ اللہ ہی کے لیے ہیں سب تعریفیں جو قدرت والا، ہر چیز کا جاننے والا، بنانے والا، حکمت والا، بن مانگے عطا کرنے والا، کرم فرمانے والا، پالنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ذکر حکیم اور عظمت والے قرآن کا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرنے والا ہے کہ جنہیں قوت والے دین اور صراط مستقیم کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور گمراہوں کے لیے ہدایت ہیں جنہیں تمام آسمانی کتابوں سے افضل عظمت و فضیلت والی کتاب کے ساتھ تمام رسولوں پر شرف حاصل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، امی، عربی اور امین ہیں۔ کثرت سے درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار پر جو ہدایت کے طالبوں کے لیے ہدایت کی شمع ہیں، اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر جو نہایت بزرگ اور منتخب شدہ ہیں۔ اس کے بعد غوث اعظم، قطب ربانی، ہیکل سمدانی، قندیل نورانی، سلطان الاولیاء و عارفین، برہان الاصفیاء و واصلین، اللہ پاک کے شہباز اشہب یعنی بلند پرواز والے، ہمارے مولا و سردار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے رہنما، اعلیٰ حسب و نسب اور شرافت والے سید شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ الحسنی والحسینی قدس اللہ سرہ العزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہ کی قبر اقدس کو منور فرمائے، جن کا سلسلہ نسب یوں ہے: غوث الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بن امام سید ابی صالح موسیٰ جنگی دوست بن امام سید عبداللہ بن امام سید یحییٰ زاہد بن امام سید محمد بن امام سید داؤد بن امام سید موسیٰ بن امام سید عبداللہ بن امام سید موسیٰ الجون بن امام سید عبداللہ المحض بن امام سید حسن المثنی بن امام سیدنا حسن السبت بن سیدنا و مولانا امیر المومنین ابی الحسنین امام سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب والدہ محترمہ کی طرف سے اس طرح سے ہے: سید شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی بن سیدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ سومی زاہد رحمۃ اللہ علیہ بن سید ابی جمال الدین محمد بن سید محمود بن سید ابی العطا عبداللہ بن سید کمال الدین عیسیٰ بن سید امام ابی علاء الدین محمد الجواد بن سید امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین علی بن حسین بن امام امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فرماتے ہیں علم بزرگی والا وصف، بلند مرتبہ، فخر کے لائق اور نفع بخش تجارت ہے، کیونکہ یہ توحید رب العالمین تک پہنچنے کا ذریعہ اور اس کے نبیوں اور رسولوں صلاۃ اللہ علیہم اجمعین کی تصدیق کرنے کا وسیلہ ہے۔ علماء یعنی علماء ربانی اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں میں سے ہیں جنہیں اس نے اپنے دین کی ترویج اور سربلندی کے لیے چن لیا، اپنے فضل سے مزید ہدایت فرمائی اور انہیں دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وہ انبیاء کرام کے وارث اور ان کے خلفاء یعنی نائبین، رسولوں کے محرم راز اور ان کی حقیقی معرفت حاصل کرنے والے ہیں،
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد الذین سیئاتهم مع الحسنات سواء ومنهم سابق بالخیرات۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 32۔ پس ہم نے اپنے بندوں میں سے چنے ہوئے خاص بندوں کو کتاب مبین کا وارث بنایا، ان میں سے بعض اپنے نفس کے لیے ظالم ہیں اور بعض درمیانہ چال چلنے والے ہیں، اور ان میں سے بعض نیکیوں میں بڑھ جانے والے ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورث الانبیاء بالعلم ویحبوہم اہل السماء ویستغفر لهم الحیتان فی البحار الی یوم القیامت۔ علماء حق علم باطن کے باعث انبیاء کے وارث ہیں، اور آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں، اور سمندروں میں موجود مچھلیاں قیامت تک ان کے لیے مغفرت طلب کرتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 28۔ بے شک اس کے بندوں میں سے صرف علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یبعث اللہ الخلق یوم القیامۃ ثم یمیز العلماء فیقول اللہ تعالی یا معشر العلماء انی لم ازع علمی فیکم الا لعلمی بکم ولم ازع فیکم لا اعذبکم انطلقوا الی الجنۃ فقد غفرت لکم۔ روز قیامت جب اللہ مخلوق کو اٹھائے گا، علماء ربانی کی جماعت کو الگ کر دے گا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اے علماء کے گروہ، بے شک میں نے اپنا علم یعنی علم معرفت جو تمہیں عطا کیا وہ تمہارے ہی لیے تھا، سو میں نے وہ علم تمہیں دے کر ضائع نہیں کیا، لہٰذا تمہارے لیے کوئی عذاب نہیں، جنت کی طرف جاؤ، پس تحقیق میں نے تم لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں، جو ہر لحاظ سے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس نے درجات کو عابدوں کے لیے اور اپنے قرب کے مراتب کو عارفین کے لیے محفوظ فرمایا۔ بعض طالبان حق نے ہم یعنی سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک ایسی جامع کتاب تیار کریں جو ان کے لیے راہ فقر کے ہر مقام کے لیے کافی اور بھرپور ہو۔ پس طالبان مولا کی طلب اور ضرورت کے مطابق یہ جامع کتاب تیار کی، جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے علاوہ دوسرے یعنی بعد کے زمانے میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی کافی اور شافی ہوگی، اور اس کو سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار کا نام دیا، جس میں شریعت، طریقت اور حقیقت کے ان رازوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کی تلاش میں عموماً لوگ رہتے ہیں۔ اور یہ رسالہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے 24 حروف اور رات دن کے 24 گھنٹوں کی تعداد کے مطابق ایک مقدمہ اور 24 فصلوں پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں مخلوق کی ابتدا کو بیان کیا گیا ہے، اور فصلوں میں سے پہلی فصل انسان کے اپنے اصلی حقیقی وطن یعنی عالم لاہوت کی طرف لوٹنے کا بیان ہے۔ دوسری فصل انسان کے اسفل السافلین کی طرف پھیرے جانے کا بیان ہے۔ تیسری فصل میں روحوں کے اجسام میں تصرف کو بیان کیا گیا ہے۔ چوتھی فصل میں علوم کی تعداد کو بیان کیا گیا ہے۔ پانچویں فصل توبہ و تلقین کے بیان کے حوالے سے ہے۔ چھٹی فصل اہل تصوف کے بیان میں ہے۔ ساتویں فصل اذکار کے بیان میں ہے۔ آٹھویں فصل ذکر کی شرائط کے متعلق ہے۔ نویں فصل دیدار حق تعالیٰ کے بیان میں ہے۔ 10ویں فصل میں ظلمت اور نورانیت کے حجابات کو بیان کیا گیا ہے۔ 11ویں فصل سعادت اور شقاوت یعنی نیک بختی اور بدبختی کے حوالے سے ہے۔ 12ویں فصل فقراء کے متعلق ہے۔ 13ویں فصل طہارت شریعت اور طہارت طریقت کے بارے میں ہے۔ 14ویں فصل نماز شریعت اور نماز طریقت کے بارے میں ہے۔ 15ویں فصل عالم تجرید میں طہارت معرفت سے متعلق ہے۔ 16ویں فصل زکوٰۃ شریعت اور زکوٰۃ طریقت کے حوالے سے ہے۔ 17ویں فصل روزہ شریعت اور روزہ طریقت کے متعلق ہے۔ 18ویں فصل حج شریعت اور حج طریقت کے متعلق ہے۔ 19ویں فصل وجد اور صفائی قلب کے بیان میں ہے۔ 20ویں فصل خلوت اور گوشہ نشینی کے متعلق، اور 21ویں فصل گوشہ نشینی کے اذکار کے بارے میں ہے۔ 22ویں فصل نیند اور اونگ میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق ہے۔ 23ویں فصل اہل تصوف کے متعلق ہے، اور 24ویں فصل خاتمہ بالایمان کے بارے میں ہے، اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، اسی پر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف ہر مشکل میں رجوع کرتا ہوں۔ مقدمہ خلق کی ابتدا کے بیان میں۔ اللہ تجھے اس بات کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو پسند ہے اور جو اس کی رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور جمال سے سب سے پہلے
روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے خلقت روح محمد من نور وجہی۔ ترجمہ: روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اپنے چہرے کے نور سے پیدا فرمایا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح کو پیدا فرمایا، وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ النُّورِ، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا۔ پس ان سب سے مراد ایک ہی شے ہے، اور وہ ہے حقیقت محمدیہ۔ اسے نور اس لیے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ظلمات جلالیہ سے پاک ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورۃ المائدہ آیت نمبر 15۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک کتاب مبین آئی۔ اس کی شرح میں لکھا ہے نور اور کتاب سے ایک ہی شے مراد ہے، اور وہ ہے حقیقت محمدیہ، جو انسان کامل کی صورت میں ہر زمانے میں اس زمانے کے امام کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام عقل اس لیے رکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام علوم کا ادراک رکھتے ہیں، اور قلم اس لیے کہا گیا کہ قلم علم کو نقل کرنے کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ عالم حروفات میں قلم علم کو نقل یعنی منتقل کرنے کا سبب ہے۔ اس کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ کائنات اور اس کی ہر مخلوق ظہور سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے علمی وجود کی صورت میں موجود تھی، جیسے حروف سیاہی میں پوشیدہ ہوتے ہیں اور سیاہی کو پہلے قلم میں منتقل کیا جاتا ہے اور پھر قلم سے حروف کا ظہور ہوتا ہے، اسی طرح وہ سب جو سیاہی یعنی علم الہی میں پوشیدہ تھا وہ سب قلم یعنی حقیقت محمدیہ میں بھی پوشیدہ تھا، جس سے اس عالم میں مخلوقات کا ظہور ہوا۔ پس روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات یعنی عالم موجودات کا خلاصہ اور کائنات کی ابتدا اور اس کی اصل ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے انا من اللہ والمؤمنون منی، میں اللہ سے ہوں اور تمام مومنین مجھ سے ہیں۔ اللہ پاک نے تمام ارواح کو حقیقت محمدیہ سے عالم لاہوت میں احسن و حقیقی صورت میں پیدا فرمایا، اور اس عالم میں اسے انسان کا نام دیا، اور یہی عالم یعنی عالم لاہوت اس کا اصلی وطن ہے۔ پس جب انسانی ارواح کی تخلیق کو 4000 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشم مبارک کے نور سے عرش کو پیدا فرمایا، اور عرش سے باقی کائنات کو پیدا فرمایا، جس کے بعد تمام انسانی ارواح کو کائنات کے سب سے نیچے والے طبقے عالم اجسام کی طرف منتقل کر دیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، سورہ 3 آیت نمبر 5۔ پس ہم نے اس روح قدسی کو اسفل سافلین کی طرف منتقل کر دیا، یعنی سب سے پہلے روح قدسی کو عالم لاہوت سے عالم جبروت میں اتارا، جسے اللہ تعالیٰ نے حرمین کے درمیان نور جبروت سے روح سلطانی کا لباس پہنایا، پھر روح قدسی کو روح سلطانی کے لباس میں عالم ملکوت میں اتارا اور نور ملکوت کا لباس پہنایا، جہاں وہ روح روحانی کہلائی، پھر عالم ملکوت سے عالم ملک کی طرف اس کا نزول ہوا اور یہاں یہ روح جسمانی کہلائی، پھر اس سے اجسام پیدا فرمائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقنکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں دوبارہ لوٹائیں گے اور اسی میں سے دوسری مرتبہ پھر سے اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اجسام میں داخل ہونے کا حکم فرمایا، پس بحکم الہی وہ اجسام میں داخل ہو گئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سورۃ الحجر آیت نمبر 29، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ جب ارواح کا اجسام سے تعلق قائم ہو گیا تو وہ اس عہد کو بھول گئیں جو انہوں نے یوم میثاق الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں کے جواب میں قالوا بلا، بے شک کہہ کر کیا تھا۔ پس وہ اپنے اصلی وطن عالم لاہوت کو بھول گئیں۔ اللہ رحمان نے ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کی مدد کی اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ وہ ان سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے اصلی وطن کو یاد رکھیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5۔
اور یاد دلائیں ان کو اللہ کے ساتھ گزرے دن، یعنی اللہ کے وصال میں گزرے دن جو وہ ارواح کی صورت میں گزار چکے تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے اور انہیں اس عہد کی یاد دہانی کرواتے ہوئے واپس آخرت کی طرف لوٹ گئے، لیکن بہت ہی کم لوگوں نے ان کی بات سنی اور ان کی طرف مائل ہوئے۔ چند لوگوں میں اپنے اصلی وطن تک پہنچنے کے لیے شوق پیدا ہوا، یہاں تک کہ نبوت کا سلسلہ روح اعظم یعنی ختم الرسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، جو گمراہی میں مبتلا لوگوں کے لیے ہادی ہیں، جنہیں غافل لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں غفلت کی نیند سے جگا کر بصیرت عطا کریں اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصال، دیدار اور اس کے ازلی جمال کی طرف بلائیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے، میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری تمام اتباع کرنے والے صاحب بصیرت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ بصیرت روح کی آنکھ ہے جو اولیاء اللہ کے مقام قلب یعنی فواد میں کھلتی ہے، اور یہ ظاہری علم کے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ باطنی علم لدنی سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، سورۃ الکہف آیت 65، اور ہم نے اسے علم لدنی سکھایا۔ لہٰذا انسان پر واجب ہے کہ عالم لاہوت سے باخبر مرشد کی تلقین سے اہل بصیرت کی یہ آنکھ حاصل کرے۔ اے بھائیو، خبردار رہو اور اپنے رب سے توبہ کے ذریعے بخشش طلب کرتے رہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، سورہ آل عمران آیت 133۔ اور تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہو، اور وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ طریقت کا راستہ اپناؤ اور روحانی قافلوں کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، پس قریب ہے وہ وقت کہ اللہ کے قرب کی طرف جانے والے راستے منقطع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس عالم کی جانب کوئی رفیق یعنی مرشد نہ ملے گا۔ ہم برباد ہونے والی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی صرف کھانے پینے کے لیے آئے ہیں، بلکہ نفس خبیث کی خواہشات کو ختم کرنے آئے ہیں۔ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے منتظر اور تمہارے لیے غمگین ہیں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غمی لأجل امتی الذی فی آخر الزمان، میں آخری زمانہ میں آنے والے اپنے امتیوں کے لیے غمگین ہوں۔ علم، ہم پر نازل ہونے والا علم دو قسم کا ہے، ایک علم ظاہر اور دوسرا علم باطن، یعنی علم شریعت اور علم معرفت۔ شریعت کا حکم ہمارے ظاہر پر لاگو ہوتا ہے اور معرفت کا حکم ہمارے باطن پر۔ ان دونوں علوم کے جمع ہو جانے کا نتیجہ علم حقیقت ہے، جیسا کہ درخت اور پتوں کے ملنے سے پھل حاصل ہوتا ہے۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، سورۃ الرحمن آیت 19 اور 20۔ دو سمندر اس اللہ نے اس طرح بہائے کہ باہم ایک نظر آتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک حد ہے جس سے وہ مل نہیں پاتے۔ صرف علم ظاہر سے حقیقت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی مقصود یعنی اللہ تعالیٰ کا وصال حاصل ہو سکتا ہے۔ کامل عبادت وہ ہے اس میں دونوں علوم علم ظاہر و علم حقیقت جمع ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات آیت 56۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا۔ لہٰذا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہی نہیں، وہ اس کی عبادت کیوں کر سکتا ہے؟ تصفیہ کے ذریعے قلب کے آئینہ سے نفس کے حجابات دور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس کے بعد طالب کو قلب کی گہرائی میں مقام سر میں پوشیدہ حسن ازلی کے خزانے یعنی اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ پس اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ معرفت،
معرفت دو طرح کی ہوتی ہے، معرفت صفات الہی اور معرفت ذات الہی۔ معرفت صفات دونوں جہان میں جسم کا حصہ ہے، اور معرفت ذات آخرت یعنی عالم لاہوت میں روح قدسی کا حصہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87، اور ہم نے اس کی مدد روح قدسی سے کی ہے، یعنی روح قدسی کے ذریعے ان کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں۔ دونوں اقسام کی معرفت دو طرح کے علوم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی علم ظاہر اور علم باطن، جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، اور ان کے متعلق حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے العلم علمانی علم باللسان وذالک حجت اللہ علی عبادہ وعلم بالجنان فذالک العلم النافع لحصول المقصود۔ علم دو طرح کا ہے، ایک وہ علم جس کا تعلق زبان سے ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر حجت ہے، دوسرا علم وہ ہے جس کا تعلق قلب یعنی باطن سے ہے، یہی نفع بخش اور مقصود یعنی ذات حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں فائدہ مند ہے۔ سب سے پہلے انسان کے لیے علم شریعت ضروری ہے تاکہ بدن عالم معرفت صفات میں معرفت حاصل کر سکے، اور وہ درجات ہیں۔ اس کے بعد علم باطن ہے جس کے ذریعے روح یعنی روح قدسی عالم معرفت میں ذات حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتی ہے، اور یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک شریعت و طریقت کی مخالف رسومات کو ترک نہ کیا جائے، اور اس کے حصول کے لیے بغیر دکھاوے اور نمائش کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نفسانی اور روحانی مشقتیں یعنی مجاہدہ نفس و قلب برداشت کی جائیں۔ فرمان حق تعالیٰ ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا سورۃ الکہف آیت 110۔ پس جو اپنے رب کے لقاء کا طلبگار ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے واحد رب کی بندگی میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ عالم معرفت عالم لاہوت ہے، اور وہی انسان کا اصلی وطن ہے جس کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے، جہاں روح قدسی کو عمدہ و بہترین صورت میں ڈھالا گیا۔ اس سے مراد ہے کہ روح قدسی ہی حقیقی انسان ہے جو قلب یعنی باطن کی گہرائی میں پوشیدہ ہے۔ اس کے وجود کا اظہار ابتدائی طور پر توبہ و تلقین اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کے زبانی ذکر سے ہے، اور قلب کے زندہ ہو جانے پر دل کی زبان سے ذکر جاری ہو جانے پر ہے۔ اہل تصوف نے اسے طفل معانی کا نام دیا ہے کیونکہ اس کا تعلق معنویات قدسیہ سے ہے، اور اس سے طفل معانی ان خصوصیات کی بنا پر کہا گیا ہے کہ یہ قلب سے پیدا ہوتا ہے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، باپ اس کی پرورش کرتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بلوغت کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ مرشد کامل اکمل کی صحبت اور تربیت سے روح قرب الہی میں ترقی کرتی ہے۔ جس طرح بچوں کو ظاہری تعلیم دی جاتی ہے، اسی طرح اسے بھی علم معرفت سکھایا جاتا ہے۔ جیسے بچہ ظاہری گناہوں کی گندگی سے پاک ہوتا ہے، پس یہ بھی اسی طرح شرک، غفلت اور بشری صفات سے پاک ہوتا ہے۔ پاکیزہ صورت بچوں کی طرح یہ بھی صاف اور پاکیزہ ہے، اور نیند یعنی عالم خواب میں فرشتوں کی مانند نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے خدمتگاروں کو طفولیت کے وصف سے نوازا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون سورۃ الواقعہ آیت 17۔ ان اہل جنت کے گرد 9 عمر لڑکے طواف کریں گے جو ہمیشہ ایسے ہی 9 عمر رہیں گے۔ غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون سورۃ طور آیت 24۔ ان اہل جنت کے لیے ایسے غلمان یعنی جنت کے کم سن خادم ہوں گے جیسے چھپے ہوئے موتی۔ روح قدسی کا یہ نام یعنی طفل معنی اس کی پاکیزگی اور شفافیت کے باعث ہے۔ روح قدسی پر اس اسم یعنی طفل معنی کا اطلاق جسم کے ساتھ تعلق اور بشری صورت کی بنا پر صرف مجازی طور پر ہے، اور یہ اطلاق اس کی عمدہ صورت کی وجہ سے ہے، نہ کہ باطنی صفائی کی بنا پر۔ اگر ایک نظر اس روح قدسی کے ابتدائی حال کی طرف دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہی اصلی و حقیقی انسان ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، پس جسم اور بشریت اس سے ہرگز محرم نہیں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسع فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل
میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قربت کا ایک وقت ایسا بھی ہے جس میں نہ کسی مقرب فرشتے کی گنجائش ہے اور نہ کسی نبی و رسول کی۔ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت ہے، اور مقرب فرشتے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت ہے، جسے جبروت کے نور سے پیدا کیا گیا۔ چونکہ فرشتے کو بھی جبروت کے نور سے پیدا کیا گیا، پس وہ نور لاہوت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ یعنی بطور بشریت کوئی نبی بھی اس قرب کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی عالم جبروت سے لے کر عالم ناسوت تک کی کوئی مخلوق اس قرب کی حقیقت کو سمجھ سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان للہ جنۃ لا فیہا حور ولا قصور ولا عسل ولا لبن بل ان ینظر الی وجہ اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک جنت ایسی بھی ہے جس میں نہ حوریں ہیں، نہ محلات، نہ شہد و دودھ کی نہریں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ، سورۃ القیامہ آیت 22۔ اس قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، یعنی انہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی، وہ بس دیدار حق میں مصروف ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، ان قریب تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو بغیر کسی مشکل اور پریشانی کے دیکھتے ہو۔ اگر کوئی فرشتہ یا بشری وجود اس عالم میں داخل ہوگا تو فوراً جل کر راکھ ہو جائے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لو کشفت سبحات وجہی جلالی لا احترقت کل ما انتہا الیہ بصری، اگر میں اپنے چہرے کے جلال کے انوار سے پردہ ہٹا دوں تحد نگاہ ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اگر میں ناخن کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔